السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہرا دیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کرونا زبردستی پھیلایا گیا، مریض چین سے زیادہ ہو گئے ہیں، شرح اموات بھی ہمسایہ ملک سے زیادہ ہے۔ وفاق نے خود کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کو نہ روکا جاتا۔ وفاقی حکومت نمبر سے کھیل کر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ الزام لگایا کہ صوبوں کو صحت کی سہولیات دینے کے لیے بھی مدد نہیں کی گئی۔ تو پاکستان میں جنگ کی صورتحال ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ خیال ہے، کرونا وائرس پھیل چکا، روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا، کرونا وائرس زبردستی پھیلایا گیا، چاہتے تھے وبا بڑے شہروں سے باہر نہ جائے، وفاق نے خود کام نہیں کرنا تو دوسروں کو نہ روکا جاتا۔ ہمارا اور وفاق کا بیانیہ سب کے سامنے ہے، کراچی کے اسپتال مریضوں سے بھر رہے ہیں، پاکستان میں چین سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں۔ فرنٹ لائن سولجرز کی بات کو سنا جائے، جو لوگ زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں ان کے مطالبات مانے جائیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کی کوششوں کو سبوتاج کیا گیا، پاکستان میں شرح اموات ہمسایہ ممالک سے زیادہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایسا کہنا ہے، سندھ کی ٹیسٹنگ صلاحیت دیگر صوبوں سے زیادہ ہے، وفاقی حکومت نمبر سے کھیل کر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ صوبوں نے عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے وفاق سے پیسہ مانگا، وبا کے دوران 10,000 لوگوں کو بے روزگار کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ کرونا کے معاملے پر ہمیں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ شکوہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے ایک اور معاملہ اٹھایا، ٹڈی دل سے نمٹنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، ایسے میں کہ جب کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں، تو بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے وفاق کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کرونا وائرس کے پھیلنے کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہرا دیا ہے۔ کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا کو زبردستی پھیلایا گیا، مریض ہمارے ہاں چین سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور شرح اموات کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شرح اموات بھی ہمارے ہاں ہمسایہ ملک سے زیادہ ہے، وفاق نے خود کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کو بھی نہیں روکا جاتا۔ وفاقی حکومت نمبر سے کھیل کر عوام کو بالکل بے وقوف بنا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے الزام بھی لگایا ہے کہ صوبوں کو صحت کی سہولیات دینے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر میدان میں آئے ہیں اور وفاقی حکومت کو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام سے روکا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ وفاقی حکومت نے اگر کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کو تو کام کرنے دیا جاتا۔ انہوں نے اسٹیل ملز ملازمین کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا کے دوران 10,000 ملازمین کو بے روزگار کرنا یقیناً یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ وبا کے دوران آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کرونا کا بحران ہے اور یہ ٹی وی پر ڈرامے چلا رہے ہیں۔ تو پاکستان اسٹیل مل کے مزدوروں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن خود پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اسٹیل مل کا حال کیا رہا اور کیا واقعی ان کے دور میں اسٹیل ملز منافع میں تھی، جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شکیل احمد سے۔ شکیل بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے 2013 تک رہی، پی پی کے دور میں اسٹیل ملز کے ساتھ کیا ہوا، کتنا منافع کمایا مل نے؟ اور دیکھیں منافع کیا کمانا تھا، اسٹیل مل کو بند کروانے میں یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا اہم رول تھا، پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جب اقتدار شروع کیا 2008-9 میں، اس سے پہلے مشرف دور اختتام ہو رہا تھا تو سالانہ 2 ارب روپے سے زیادہ کا منافع تھا اسٹیل مل کا اور مجموعی منافع 9.5 ارب تھا۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اسٹیل مل کی پیداواری صلاحیت پہلے سال ہی 82% سے کم ہو کر 64% ہو گئی اور پہلے سال ہی خسارہ 26 ارب، دوسرے سال 11 ارب، تیسرے سال 12 ارب، چوتھے سال 22 ارب، اور جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو 31 ارب روپے سالانہ خسارہ تھا اسٹیل مل کا، اور اس کے جو نقصانات تھے وہ 95 ارب تک مجموعی ہو گئے اور 104 ارب روپے کی لائبلٹیز بھی تھیں، اور وہ جو پیداواری صلاحیت تھی وہ 15% پر رہ گئی، اور رہی سہی کسر آ کر پھر نون لیگ نے اس کو جو ہے وہ ختم کی اور انہوں نے اس کو بالکل ہی شٹ ڈاؤن کر دیا اور
PMLN کے دور میں بھی جو خسارہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہا اور تقریباً 16 ارب روپے سالانہ پہ انہوں نے چھوڑا. جب آغاز انہوں نے کیا تھا 2013 میں 23 ارب 75 کروڑ روپے کا سالانہ خسارہ تھا PMLN کے دور میں, اور جب یہ چھوڑ کر گئے 202 ارب روپے کی لائبلٹیز تھی اور 188 ارب روپے کے لاسز تھے, کمیولیٹیو لاسز جو تھے. تو تحریک انصاف نے 2 سال میں ٹائم ضرور ضائع کیا, لیکن جو ابتدا رکھی گئی تھی اسٹیل مل کو برباد کرنے کی, سیاسی بھرتیاں کی گئیں, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کی تھی. تو ہمارے پاس یہ کمپیریٹیو فائنینشیل پرفارمنس ہے ان پچھلے تقریباً 8 سے 10 سال کی, اس میں یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جو آغاز ہوا تھا اسٹیل مل کی تباہی کا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا, اور یہ فیکٹ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ ساری کہانی کس طرح اسٹیل مل کو برباد کیا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. شکیل احمد, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, 5 سال ان کی حکومت رہی, 2013 تک 31 ارب روپے سالانہ خسارہ تھا. یعنی ایک مل جو فائدے میں تھی 2 ارب روپے سے زیادہ کا اس کا منافع تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی. پرویز مشرف کے دور ختم ہوا تھا, لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو اس مل کا خسارہ 31 ارب روپے سالانہ پر جا پہنچا تھا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ چھاپے کے وقت میاں شہباز شریف گھر کے پیچھے کمرے میں چھپے ہوئے تھے. یہ کوئی لیڈر ہیں جن کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے؟ شہباز شریف بھارت کے دباؤ کی تھیوری پیش کر کے مفاہمت چاہتے ہیں, مگر عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں. شیخ رشید نے کہا کہ چینی اسکینڈل کے سارے کردار جیل جائیں گے. انٹرویو میں پاگل گھر کے پچھلے کمرے میں چھپا ہوا تھا. پوزیشن کا میں کوئی رول نہیں دیکھ رہا. چینی کے تمام ذمہ دار لوگ جیلوں میں جائیں گے. عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے شکنجے میں ان کو لائے گا. کل کیبنٹ ہو رہی ہے, اس میں مجھے امید ہے کہ آٹے کی بھی فورینزک رپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا, ورنہ اگلی کیبنٹ میں ہو جائے گا. پیٹرول پہ بھی ہم نے ECC میں ڈسکس کی. کوئی اپوزیشن ایسی نہیں ہے جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں نکلے. شہباز شریف ایک مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. نون لیگ نے شیخ رشید احمد کو نواز شریف سے غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر ریلوے اب بھی میاں شہباز شریف سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ بحرانوں کے ذمہ دار جہانگیر خان ترین کو ملک سے فرار کرا دیا گیا. لاہور سے دیکھیے شاہد حسین کی رپورٹ. نون لیگ پنجاب کی سیکٹری اطلاعات عظمیٰ بخاری اور عطا تارڑ کے حکومت پر وار. شیخ رشید کو نشانے پر لے لیا. کہا تاریخ کے ناکام ترین وزیر ریلوے اب شہباز شریف سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. اس وقت ان کی شدید خواہش ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. تو شیخ رشید صاحب ہم آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے بالکل بھی. آپ بڑی منتیں کر رہے ہیں, روز میڈیا پہ آ کے شہباز شریف کرتے ہیں. آپ جیسے بھگوڑے کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ساتھ بھی بٹھایا جائے. عظمیٰ بخاری نے کہا کہ کرونا سے ایک دن میں 57 ہلاکتیں ہو گئیں. چینی بحران کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملی. یہاں کے ٹارزن ہی بنے رہ گئے اور جہانگیر ترین ملک سے فرار ہو گئے. قانون کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. فردوس باجی معاون خصوصی بننے سے پہلے ان کے اوپر کیسز تھے, جیسے ہی وہ انصاف لانڈری میں دھلی وہ پاک ہو گئی. بابر اعوان صاحب, راجہ پرویز اشرف جس نے لیٹرز لکھے اپنے وزیر قانون کو نندی پور کے اوپر, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابر اعوان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے, وہ جو ہے وہ بری ہو گئے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ جہانگیر ترین کے بیرون ملک جانے کا نوٹس لیں اور بحرانوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. کیمرامین خورم فیاض کے ساتھ شاہد حسین, سما, لاہور. اسلام آباد انتظامیہ نے کورونا سے متعلق SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی ہے. خاتون اسسٹنٹ کمشنر سدرا انوار کہتی ہیں کہ نو ماسک نو سروس پر عمل درآمد نہ کرنے پر مارکیٹس اور مساجد کو سیل کیا جا رہا ہے. ارحم خان کی رپورٹ. ادھر SOPs کی خلاف ورزی, ادھر جرمانے کی پرچی. وفاقی دارالحکومت کو کورونا گردی سے بچانے کے لیے انتظامیہ کا دبنگ ایکشن. لیڈی اسسٹنٹ کمشنر سدرا انوار بھی میدان میں آ گئیں. مختلف علاقوں میں چھاپے, احتیاطی تدابیر نہ اپنانے پر متعدد دکانیں سیل. اسلام آباد میں اب تک 4000 سے زائد کیس سامنے آ چکے. انتظامیہ کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت. نو ماسک نو سروس کی انہوں نے باہر بورڈ لگا دی ہے. اب شاپس والوں نے فالو کرنا SOPs کو سٹارٹ کر دیا ہے, لیکن جو ہم لوگوں کے دوسرے لوگ ہیں, کسٹمرز آتے ہیں شاپس کے اوپر, وہ فالو نہیں اس چیز کو کرتے. اب ہم اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ کسٹمرز آر ناٹ ویئرنگ ماسک, تو پھر ہم اس کسٹمر کو فائن کریں.
सिदरा अनवार हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। शहर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर 83 मार्केट्स और 22 कारखाने सील, जबकि 30 अफराद को जुर्माने किए गए। मास्क न पहनने पर 42 गाड़ियाँ भी बंद कर दी गयी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में हफ्ते और इतवार के सख्त लॉकडाउन पर भरपूर अमल दरामद किया जा रहा है। आज तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाली 70 दुकानों को सील करके जुर्माने कर दिए गए हैं। तहमीना अहमद की रिपोर्ट देखिए। हफ्ते में 2 रोज कारोबार की बंदिश पर अमल दरामद जारी। अशियाई जरूरिया फराहम करने वाले जनरल स्टोर्स के अलावा लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें आज बंद हैं। बाहर निकलने वाले शहरी मास्क का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। गलती से बाजारों में आने वालों के लिए वापस जाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ अहकाम की वजह से 2 दिन बाजार मुकम्मल बंद रहेगा। तमाम दुकानदारों से इल्तिमास है कि वो अपने अपने घरों को चले जाएं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को समझाकर वापस भिजवा रहे हैं। तहसील रायविंड में पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली 50 और केंट में 20 दुकानें सील की गयीं, जबकि 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता 2 रोज में 280 दुकानें सील की गई थी। उधर फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। आज खुलने वाली 622 दुकानें और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील कर दिया गया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी अब नहीं चलेगी। फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया का सख्त एक्शन। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, समाजी फासला, मास्क और SOPs पर अमल ना करने पर 622 दुकानें, 91 मार्केट्स, 11 रेस्टोरेंट, 6 शॉपिंग मॉल सील कर दिए। ये जो मर्ज़ है ये बड़ी स्पीड से फैल रही है। टीम्स को जो है वो फील्ड में भेजा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है वो अगर हुकूमती SOP की खिलाफ वर्जी करेगा उसको हम सील करेंगे। 41 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ताले लगाकर 2 लाख से ज़ायद के जुर्माने भी कर दिए। शहरी भी इंतज़ामिया के इक़दामात को सराहते हैं। जब से ये ज़्यादा हो चुका है, कॉलोनियों में निकल रहा है, हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा निकले हैं और 1-2 डेथ भी हो चुकी है हमारी कॉलोनी में, तो इस वजह से अब लोगों ने एहतियात करनी शुरू की है, कुछ लोगों ने। लेकिन अब गवर्नमेंट करवा रही है खुद, तो अच्छी बात है कि ये ज़बरदस्ती करवाए इनसे। ज़िला भर में 180 डॉक्टर समेत 2000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि 60 मरीजों की अमवात भी हो चुकी हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होना शहरियों के लिए आजमाइश बन गया। मोटरसाइकिल राइडर्स दोहरी जिम्मेदारी से दो चार हैं। वो कैसे, बता रहे हैं पेशावर से अब्दुल रहमान। पेशावर में पेट्रोल की नायाबी से हर कोई परेशान, मगर मोटरसाइकिल राइडर अब्दुल रहमान के मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं। कम वक्त में डिलीवरी इसकी जिम्मेदारी, मगर ऐन वक्त पर पेट्रोल खत्म होना अजाब बन जाता है। गर्म मौसम में पैदल पेट्रोल पंप तक वॉक और फिर लंबी लाइन में इंतजार। आधा घंटा तकरीबन फ्यूल डालने में इंतजार करना पड़ता है। हमारे साथ जो है ना फास्ट फूड होता है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं हमारे ज़्यादातर जो है राइडर्स अभी ऑफिस में ही है और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और आ रहे हैं और पेट्रोल की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल पंप्स की बंदिश से दीगर शहरी भी खुश नहीं। तकरीबन 11 किलोमीटर दूर से आता हूँ इस पंप के पीछे, और पंपों में है लेकिन नहीं देते। जिले इंतजामिया पेट्रोल पंप्स पर चापे तो मार रही है, ताहम जब कंपनियों से पेट्रोल की सप्लाई ही ना हो तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और रावलपिंडी में हिफाजती इंतजामात के तहत पार्क्स खोल दिए गए हैं। शहरियों के लिए औकात मुख्तस करने के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए हाथ धोने का इंतज़ाम भी किया गया है। हुकाम कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को पार्क्स में दाखिले की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ। आज बिल्कुल देखें, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर के पार्क्स को जो है आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के सबसे बड़े पार्क अल्लामा इकबाल पार्क के बाहर, जिसके बाहर जो है PHA की जानिब से जो यहाँ पे विजिटर्स हैं उनके लिए टंकी वगैरह पानी की रखी गई, साबुन का भी इंतज़ाम किया गया ताकि जो भी शख्स आए वो बाकायदा पहले अपने हाथ धो, उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और फिर उसे पार्क में दाखिल होने दिया जाता है। लेकिन पार्क जो है वो औकात-ए-कार मुकर्रर कर दिए गए। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पार्क खुले रहेंगे और उसके बाद 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ही पार्क का विजिट किया जा सकता है। जो पार्क में मौजूद झूले वगैरह उनको बंद किया गया है। सिर्फ और सिर्फ सैर और जॉगिंग के लिए ही पार्क्स में आने की इजाज़त होगी और कोई भी शख्स जो पार्क में ग्लव्स और मास्क लगाए बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। SOPs के बारे में जो है बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए जिसमें दर्ज किया गया
گیا ہے کہ جو بھی شخص ان SOPs کو فالو نہیں کرے گا اس کو پارک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. جی وزیر اطلاع شبلی فراز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم اس وبا سے نبرد آزما ہو سکیں. ہم نے جو بھی NCOC میں فیصلے کیے اس میں سارے سٹیک ہولڈرز شامل تھے, اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے سربراہ چیف منسٹرز بھی شامل تھے, اس میں ڈاکٹرز بھی شامل تھے, اور ہر طرح کے جو لوگ ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس میں ڈیٹا اکٹھے کرتے تھے اور ڈیٹا کی ڈے ٹو ڈے آورلی بیسس پہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ایک حکمت عملی ترتیب دیتے تھے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جاتی تھی اور پھر اس کے بعد فیصلے ہوتے تھے. آج بھی اسد عمر صاحب نے ایک, اور ہم روز پریس کانفرنس کے ذریعے, ہمارا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتے تھے, ہم نے عوام کو پوری طرح سے باخبر رکھا کہ جو بھی ہو رہا ہے, جو اعداد و شمار ہیں, جو ایکوپمنٹ ہے, جو اسپتالوں کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر قسم کا پروگرام ترتیب دیا, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے جو نقصان ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس کا ہم نے بھی تخمینہ کیا ہوا تھا. اب اس صورتحال میں آج بھی اسد عمر صاحب نے, جو کہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور پوری تفصیل سے کہ ہم کس طرح سے اس وبا سے ٹیکل کر رہے ہیں اس کی پوری انہوں نے عوام کو ڈیلی بیسس پہ جس طرح کرتے ہیں وہ آج بھی انہوں نے اس کی خبر دی. اب اس دوران میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک بے یقینی کی, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا مظاہرہ ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا, جس میں کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے, لیکن جب وہ واپس جاتے تھے, جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے, تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے. تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہے. تو یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا, اور آج جو ہے تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے ہر قسم کی بے یقینی اور غلط باتیں کی. اس کا جواب جو ہے تو وہ ان کو مراد سعید دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ, اور شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب. میں بغیر ٹائم ضائع جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے, 4 نکات تھے اس کے. ظاہری سی بات ہے کہ فرزند زرداری جب بھی آتے ہیں تو میرے خیال سے یا تو تقریر نویس کو بدل دے کہ وہی رٹائی جو تقریر ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں, خود بھی پرچی کے اوپر آئے ہیں, اور جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پرچی کا سہارا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. 4 پوائنٹس انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اٹھائے, اور 40 منٹ کی پریس کانفرنس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ حکومت نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں. تو وہ 4 پوائنٹس تھے. ایک یہ کہ حکومتی اقدامات اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبوں کو ابھی تک وفاق کی طرف سے کیا کچھ ملا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ NFC کے اوپر آ کے انہوں نے بات شروع کی, اور چوتھا کہ کشمیر کو بھی بیچ میں لے کے آئے. تو میں 4 پوائنٹس کا تفصیلی جواب دوں گا. پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عالمی وبا, اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی مضبوط معیشت ہے, دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم کس طرح اس عالمی وبا کے سامنے بے بس ہو چکا. آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک اموات ہو چکی ہے. پھر آپ کے سامنے یورپ ہے, برطانیہ کے اندر باقی ممالک جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم بھی تھا اور اکانومیز بھی مضبوط تھے. وہ پاکستان اس عالمی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے, جس کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ فرزند زرداری سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے ابو زرداری کا اس وقت علاج کون سے ہسپتال میں ہو رہا ہے, جب ان کو اپنے ہسپتالوں کے اوپر خود اعتماد نہیں, تو ہم اسی ہیلتھ سسٹم کے اندر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں.
پھر دوسرا جو اپوزیشن کی جماعت ہے، شریف خاندان آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ سے سرکار کے اور عوام کے پیسے پہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے، تو ہیلتھ کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ نمبر 2 یہ کہ معیشت یہ کہ قرضوں کے دلدل میں آپ پھنس چکے ہیں، اور آپ نے اس وبا کا مقابلہ کرنا تھا کہ جس میں اکانومیز بھی جو ہے مضبوط، وہ بھی کولیپس کرنے جا رہی ہے۔ جب یہ عالمی وبا آئی پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں کیا فیصلے کیے اور کیا اقدامات ہوئے؟ عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے کہ ان کا روزگار بند نہ ہو، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ان کو صحت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو جو اپنے غریب طبقہ پاکستان کے اندر کے غربت 25% سے زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اپنے غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے والوں کے لیے 1 کروڑ 20 خاندانوں سے زیادہ لوگوں کے لیے 12,000 فی خاندان انہوں نے 144 ارب کا پیکج لے کے آئے، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھا۔ اپنے انڈسٹریز کے لیے عمران خان نے اربہ روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ لوگوں کو روزگار سے نہ نکالنے کی صورت میں وہ کاروباری طبقہ جو لوگوں کو مالی بحران کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، آپ پاکستانیوں کو نوکری سے نہ نکالے، ان کے لیے بھی پیکج لے کے آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس احساس پروگرام جو تھا، جو شروع ہوا تھا غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر اس عالمی وبا کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید مل گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ پیسے مل گئے، تو دنیا نے اس پروگرام کو سراہا۔ پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو PPE کٹس مہیا کیے، ان کو ماسک بھیجے، اور وہ پاکستان جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 تھی، آج آپ 30,000 تک اپنے ٹیسٹنگ کیپیسٹی لے کے گئے۔ میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ 70 سال میں نہیں کر چکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب یہ وبا آئی تو PPE کٹس کو امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، آج پاکستان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سینیٹائزر آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ماسک آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی مل گئی۔ تو 2 مہینے کے اندر ہم نے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو دیہڑی دار، مزدور، رکشے والا، ڈرائیور، وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے، ریڑھی والا، چھوٹا دکاندار، ان کے لیے عمران خان ٹوٹل 1200 ارب سے زائد کا پیکج لے کے آئے، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج بنا، بلکہ ہمارے خطے کے اندر جن کی معیشتیں ہم سے اچھی ہے، ان سے بھی بڑا پیکج ہم اس عالمی وبا کے اندر لے کے آئے۔ صحت کی سہولیات آپ نے اپنے ہسپتالوں کو سہولیات دینا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً جو ہم آن لائن سسٹم ایک لے کے آئے کہ تمام ہسپتالوں کو 15,450 ہاسپٹل جو پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک موبائل ایپ کی تھرو سب کو ہم نے آن لائن سسٹم کی تھرو کنیکٹ بھی کرنا ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہی بات ہو رہی تھی، مطلب حیرانگی دیکھیے کہ آج اسد عمر صاحب جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ اقدامات کے اوپر دے رہے ہیں۔ جب فرزندی زرداری پریس کانفرنس کرنے لگے تو نیچے جو ٹکر چل رہے تھے وہ حکومتی اقدامات کے چل رہے تھے، لیکن اس حکومتی اقدامات کو اگنور کر کے پتہ نہیں کہ ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے۔ آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی بوکلائے ہوئے ہیں، ساتھ میں فرزندی زرداری کی بھی سمجھ آتی ہے، تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ اس وقت تقریباً 20,000 سے زائد ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹرین بھی کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، اس میں کیا ہوا کہ اس وقت 848 مقامات کے اوپر آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کے تحت جو SOPs حکومت نے دیے تھے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکومت نے 1200 ارب سے زائد کا پیکج تو دے دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔